رمضان کے پہلے عشرے کی دعا، دوسرے عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا، مخصوص دعائیں پہلے، دوسرے، تیسرے عشرے کی بتائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہت ضروری بات ہے جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا اور شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو یہ جو 3 عشرے ہیں، یعنی شروع کے 10 دن، بیچ کے 10 دن اور آخر کے 10 دن، ان تینوں عشروں کی جو مخصوص دعائیں ہیں وہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، حدیث میں منقول نہیں ہیں۔ اتنی بات ضرور ہے کہ حدیث ہے، صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو یہ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع کے 10 دن میں اللہ کی رحمت، درمیانی حصے میں مغفرت ہوتی ہے اور آخر حصے میں جہنم کی آزادی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن ان 3 عشروں کی جو خاص دعائیں، مخصوص دعائیں بتائی جاتی ہیں وہ حدیث شریف میں منقول ہی نہیں ہیں۔ اب یہ دعائیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ تو اس بات کو بھی اچھے طریقے سے آپ سمجھیں کہ علماء اکرام نے، بزرگان دین نے ان تینوں عشروں کی مخصوص فضیلت اور خصوصیات کی بنا پر لوگوں کی سہولت کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی مناسبت سے مختلف دعاؤں کے الفاظ بیان کر دیے تاکہ لوگوں کو دعا کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے عشرے کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ جو دعائیں بتائی جاتی ہیں یہ کوئی حدیث سے منقول نہیں ہے، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے، چونکہ تینوں عشروں کی خصوصیت حدیث میں بیان کی گئی ہے، اسی خصوصیات کی بنا پر علماء اکرام نے، بزرگان دین نے لوگوں کی سہولت کے لیے دعا کے الفاظ بیان کر دیے ہیں۔ وہ کیا کیا الفاظ ہیں آئیے جانتے ہیں۔ پہلے عشرے میں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کی ہمیں کثرت کرنا چاہیے اپنی دعاؤں میں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو پہلے عشرے کی 2 دعائیں ہو گئیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اور رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ جب بھی دعا مانگیں تو ان الفاظ کو خوب مانگیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس ٹائپ سے۔ دوسرے عشرے کی جو دعا بیان کی جاتی ہے وہ بھی دیکھیے آپ اسکرین پر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ بھی مانگ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفار کے دوسرے کلمات وہ بھی مانگے جا سکتے ہیں، جیسے استغفر اللہ، ہے نا۔ تیسرے عشرے کی جو دعا ہے وہ یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے۔ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مانگنے کا حکم دیا کہ یہ دعا لیلۃ القدر میں مانگو، اور اللہم اعتق رقابنا من النار، یہ بھی ہمیں تیسرے عشرے میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تینوں عشروں کی دعائیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ تینوں عشروں کی جو دعائیں ہیں یہ حدیث میں منقول نہیں ہیں بلکہ لوگوں کی سہولت کے لیے تینوں عشروں کی جو خصوصیات ہے اس کی بنا پر بتائی جاتی ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اب ان دعاؤں کو ہم کیسے مانگیں؟ ہاتھ اٹھا کے جب بھی ہم دعا کر رہے ہوں افطار کے وقت یا فرض نمازوں کے بعد، تو بس ہاتھ اٹھا کے ہم جب اور دعائیں مانگیں تو یہ بھی مانگ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس ٹائپ سے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے یہ مسئلے اور یہ ساری چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔